السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 38 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے تذنیب اصل الحال المنتقلتی ان تکون بغیر واو۔ مصنف علیہ الرحمہ نے بحث فصل و وصل کے بعد تذنیب کے عنوان کے تحت حال منتقلہ پر گفتگو شروع کی۔ یاد رکھیں کہ تذنیب کا لغوی معنی ہے ایک شے کو دوسرے شے کے پیچھے رکھنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے تابع بنانا۔ چونکہ جملہ حالیہ منتقلہ کو اس اعتبار سے فصل و وصل کے ساتھ مناسبت حاصل ہے کہ جملہ حالیہ منتقلہ کبھی واو کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی واو کے بغیر۔ جب وہ واو کے ساتھ ہو تو وہ وصل کے مشابہ ہوتا ہے اور جب واو کے بغیر ہو تو وہ فصل کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے فصل و وصل کی بحث کے بعد جملہ حالیہ منتقلہ کی بحث کو رکھا اور اس طرح انہوں نے جملہ حالیہ منتقلہ کی بحث کو بحث فصل و وصل کے تابع بنا دیا۔ اسی لیے صاحب کتاب نے اس بحث کو تذنیب کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔ پھر یہ بھی جان لیں کہ حال کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا حال منتقلہ ایک قسم ہے، حال مؤکدہ دوسری قسم ہے، حال دائمہ تیسری قسم ہے۔ حال منتقلہ وہ حال ہے جو اپنے ذوالحال سے جدا ہو جاتا ہے، کبھی ذوالحال کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی ذوالحال سے جدا ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید راکبن، میرے پاس زید سوار ہو کر آیا۔ یہاں حال ہے راکبن اور یہ حال منتقلہ ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ زید کے ساتھ نہیں رہتا ہے، کیونکہ زید ہمیشہ سوار نہیں رہتا ہے، زید کبھی سوار ہوتا ہے اور بعض اوقات میں باقی اوقات میں سوار نہیں رہتا ہے۔ تو یہ ایسا حال ہے جو اپنے ذوالحال سے جدا ہو جاتا ہے، تو اسے حال منتقلہ کہتے ہیں۔ حال مؤکدہ وہ حال ہے جو عموماً اپنے ذوالحال سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ حال مؤکدہ وہ حال ہے جو عام طور پر اپنے ذوالحال سے جدا نہیں ہوتا، ہاں شاذ و نادر کبھی جدا ہو جاتا ہے، جیسے زید ابوکا عطوفن، زید تمہارے والد ہیں اس حال میں کہ وہ مہربان ہیں تم پر۔ یہاں عطوفن حال ہے اور حال مؤکدہ ہے، کیونکہ اولاد پر والد کی مہربانی عموماً ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ مہربانی عموماً والد سے جدا نہیں ہوتی ہے، شاذ و نادر کہیں جدا ہو جائے اور کوئی باپ ایسا ہو جو اپنے بیٹے پر مہربان نہ ہو تو یہ شاذ و نادر ہے، ورنہ عموماً مہربانی باپ سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حال مؤکدہ ہے۔ حال دائمہ وہ حال ہے جو اپنے ذوالحال سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہے، جیسے کفا باللہ شہیدن، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اس حال میں کہ وہ حاضر و ناظر ہے۔ یہاں دیکھیں شہیدن حال ہے اور یہ حال مؤکدہ ہے، کیونکہ یہ ذوالحال سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ حاضر و ناظر نہ ہو، اللہ ہمیشہ حاضر و ناظر ہے، تو یہ حال دائمہ ہے۔
یاد رکھیں کہ حال مؤکدہ اور حال دائمہ کو واو کے بغیر لانا ضروری ہے، کیونکہ حال مؤکدہ کا اپنے ماقبل یعنی ذوالحال کے ساتھ ارتباط بہت زیادہ ہوتا ہے، اور واو یہ من وجہن مغایرت کا مقتضی ہوتا ہے، انفصال کا مقتضی ہوتا ہے، جبکہ حال مؤکدہ اور حال دائمہ میں اتصال ہی اتصال ہے، اس لیے حال مؤکدہ اور حال دائمہ میں واو کو نہیں لایا جائے گا۔ اس لیے صاحب کتاب نے گفتگو حال منتقلہ پر کی ہے، کیونکہ حال منتقلہ ہی وہ حال ہے جو کبھی واو کے ساتھ آتا ہے اور کبھی واو کے بغیر آتا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ حال منتقلہ میں اصل یہ ہے کہ حال منتقلہ بھی واو کے بغیر ہی ہو۔ حال منتقلہ میں اصل یہ ہے کہ حال منتقلہ بھی واو کے بغیر ہو، واو کے ساتھ نہ آئے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حال کو اگر ہم معنوی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جیسے خبر کے ذریعہ مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے، اسی طرح حال اور ذوالحال میں معنوی اعتبار سے ذوالحال پر حال کے ذریعہ حکم لگایا جاتا ہے، کیونکہ جاءنی زید راکبن کا لفظی معنی تو ہوگا زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہی نہ ہوا کہ زید سوار ہے، تو زید پر سوار ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو حال معنوی اعتبار سے ذوالحال کے اوپر ایک حکم ہے، جیسے خبر مبتدا کے اوپر ایک حکم ہے۔ لہذا جیسے مبتدا اور خبر کو جب ذکر کریں تو خبر کو واو کے بغیر لاتے ہیں، اسی طرح جب ذوالحال اور حال کو ذکر کریں تو حال کو بھی واو کے بغیر لانا چاہیے، اصل یہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم حال کو معنوی اعتبار سے دیکھیں تو حال ذوالحال کی ایک صفت ہے، جیسے نعت منعوت کی ایک صفت ہوتی ہے، حال ذوالحال کے لیے ایک وصف ہے، جیسے نعت منعوت کے لیے کیا ہے، ایک صفت ہے۔ کیونکہ جاءنی زید راکبن کا لفظی معنی تو ہے کہ میرے پاس زید اس حال میں آیا کہ وہ سوار ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زید آیا جو سوار ہونے کی صفت سے متصف ہے۔ تو چونکہ حال معنوی اعتبار سے ذوالحال کے لیے ایک وصف ہے، جیسے نعت منعوت کے لیے ایک وصف ہے، تو جس طرح جب نعت و منعوت کا تذکرہ کرتے ہیں تو نعت کو بغیر واو کے ذکر کرتے ہیں، جیسے رجل عالم کہتے ہیں، رجل و عالم نہیں کہتے ہیں، تو اسی طرح حال کو جب ذوالحال کے ساتھ ذکر کریں تو اسے بھی بغیر واو کے ذکر کرنا چاہیے، اصل یہی ہے حال میں۔ لیکن جب حال منتقلہ جملہ واقع ہو، جو حال ہے وہ کیا ہے، جملہ ہے، اگر حال منتقلہ جملہ ہو تو پھر اس اصل کی مخالفت کی جاتی ہے اور کبھی اس کے ساتھ واو کو بھی لایا جاتا ہے اور اس کے
باقاعدہ ضوابط ہیں کہ کب واو کے ساتھ لایا جائے گا، کب واو کے ساتھ نہیں لایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حال معنوی اعتبار سے ذوالحال پر ایک حکم ہے اور ذوالحال کے لیے ایک وصف ہے، اور یہ دونوں باتیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ حال کو بغیر واو کے لایا جائے، تو پھر جملہ ہونے کی صورت میں اس اصل کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ تو صاحب کتاب اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں جملہ بحیثیت جملہ مستقل بالافادہ ہوتا ہے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مستقل ہوتا ہے، کسی کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حال جملہ واقع ہو تو چونکہ جملہ بحیثیت جملہ مستقل بالافادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی ایسے رابط کا محتاج ہوتا ہے جو اسے ذوالحال کے ساتھ مربوط کر دے۔ چونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مستقل ہوا کرتا ہے، اور جو چیز مستقل ہو وہ بغیر کسی رابط کے دوسرے سے مربوط نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ مستقل ہونے کی بنیاد پر ایک ایسے رابط کا محتاج ہے جو اسے ذوالحال کے ساتھ مربوط کر دے۔ اور رابط دو ہوتے ہیں، ایک ضمیر اور ایک واو، اور اصل ضمیر ہی ہے، کیونکہ جب حال مفرد ہو تو وہاں رابط ضمیر ہی ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر میں خبر کو مبتدا سے مربوط کرنے والی چیز ضمیر ہی ہوتی ہے، نعت و منعوت میں نعت کو منعوت سے مربوط کرنے والی چیز ضمیر ہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ جملہ ایک رابط کا محتاج ہوتا ہے، اور رابط دو ہیں، ایک ضمیر اور واو، اور ان دونوں میں اصل ضمیر ہے، تو جب حال جملہ واقع ہو تو اسے ذوالحال سے مربوط کرنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ اس جملے میں ضمیر ہے یا نہیں۔ اگر ضمیر ہو تو اسے ضمیر کے ذریعہ ذوالحال سے مربوط کر دیا جائے گا، اور اگر ضمیر کے ذریعہ اس جملے کو ذوالحال سے مربوط کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر چونکہ واو بھی ربط کے لیے آتا ہے، اس لیے واو کو لایا جائے گا اس جملے کو، اس جملہ حالیہ کو ذوالحال سے مربوط کرنے کے لیے۔ تو اب کب اس جملے کو ذوالحال سے مربوط کرنے کے لیے ضمیر کو لایا جائے گا، کب واو کو لایا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل صاحب کتاب پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس صورت میں حال جملہ واقع ہو تو ہم اس جملے کو دیکھیں گے۔ اگر اس جملے میں ذوالحال کی کوئی ضمیر نہ ہو، اگر وہ جملہ ذوالحال کی طرف راجع ہونے والی ضمیر سے خالی ہو، تو چونکہ اس جملہ حالیہ کو ذوالحال سے مربوط کرنا ضروری ہے اور رابط کے طور پر ضمیر نہیں ہے، اس لیے اب بطور رابط واو کو لانا ضروری ہو جائے گا۔ جیسے خرجت و زید قائم، میں باہر نکلا اس حال میں کہ زید کھڑا ہے۔ یہاں دیکھیں زید قائم یہ حال ہے اور یہ جملہ ہے، اور خرجتوں میں جو ضمیر متکلم ہے وہ ذوالحال ہے۔ جملہ حالیہ زید قائم میں کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو ذوالحال کی طرف راجع ہو، کیونکہ قائم میں جو ضمیر ہے ہوا کی وہ تو مبتدا یعنی زید کی طرف راجع ہے۔ تو چونکہ یہ جملہ حالیہ ذوالحال کی طرف راجع ہونے والی ضمیر سے خالی ہے، اس لیے اب واو کو لانا واجب و ضروری ہے،
اور واو کو لا کر یوں کہا جائے گا خرجت و زید قائم، واو کے بغیر نہیں کہا جائے گا خرجت زید قائم۔ اور ہر وہ جملہ جو ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو، اس جملے کو واو کے ذریعہ ذوالحال سے مربوط کیا جائے گا، سوائے ایک صورت کے۔ یاد رکھیں، ہر وہ جملہ جو ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو، اسے واو کے ذریعہ ذوالحال سے مربوط کیا جائے گا، واو کو بطور رابط لایا جائے گا، سوائے ایک صورت کے کہ اس صورت میں واو رابط کو لانا صحیح و درست نہیں ہوگا، اور اس جملے کو واو کے ذریعہ ذوالحال سے حال بنانا صحیح نہیں ہوگا۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ جملہ حالیہ جملہ فعلیہ ہو، اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو۔ وہ صورت جس میں واو کے ذریعہ اس جملہ حالیہ کو ذوالحال سے مربوط نہیں کیا جائے گا، وہ صورت یہ ہے کہ وہ جملہ حالیہ کیا ہو؟ جملہ فعلیہ ہو، اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو۔ تو اس صورت میں اس جملہ حالیہ کو واو کے ذریعہ ذوالحال سے مربوط کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے جاء زید ویتکلم امر کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ زید آیا اس حال میں کہ امر بات کر رہا ہے، ویتکلم امر کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جملہ حالیہ ہے یتکلم امر جو جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہے۔ اور ارباب اصول کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ جملہ حالیہ فعل مضارع مثبت سے شروع ہو اور ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو تو اسے واو کے ذریعہ ذوالحال سے مربوط کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حال میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، حال میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، اور حال مفردہ کو واو کے بغیر لانا ضروری ہے۔ جب حال جملہ معنوی اعتبار سے حال مفردہ کے مشابہ ہو جائے، اور جب حال جملہ معنوی اعتبار سے حال مفردہ کے مشابہ ہو جائے تو جیسے حال مفردہ کو بغیر واو کے لایا جاتا ہے، اسی طرح اب اس حال جملہ کو بھی حال مفردہ کے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے واو کے بغیر لایا جائے گا۔ اور جس صورت میں حال جملہ فعلیہ ہو اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو، اس صورت میں وہ حال جملہ حال مفردہ کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور جب حال مفردہ کے مشابہ ہو گیا تو جیسے حال مفردہ کو بغیر واو کے لانا ضروری ہے، اسی طرح اب اس حال جملہ کو بھی بغیر واو کے لانا ضروری ہو جائے گا۔ اب یہ کہ حال جملہ جب جملہ فعلیہ ہو اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو تو وہ حال مفردہ کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو وہ اس طرح مشابہ ہو جاتا ہے کہ حال مفردہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، حال مفردہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ ایک تو ایک ایسی صفت کے حصول پر دلالت کرتا ہے جو صفت غیر ثابت ہے، ثابت نہیں ہے بلکہ غیر ثابت ہے، یعنی منتقل بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ گفتگو حال منتقلہ پر چل رہی ہے۔ تو حال مفردہ
جب منتقلہ ہو تو وہ ایک ایسی صفت کے حصول پر دلالت کرتا ہے جو غیر ثابت ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس صفت غیر ثابتہ کا حصول اس عامل کے مقارن ہوتا ہے، اس عامل کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جس عامل کے لیے اسے قید بنایا گیا ہے، جس عامل کے لیے اس حال کو قید بنایا گیا ہے. مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی. جاءنی زید راکبن کا معنی ہے آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار ہے. یہاں دیکھیں حال مفردہ ہے راکبن، اور یہ راکبن ایک ایسی صفت کے حصول پر دلالت کر رہا ہے جو غیر ثابت ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے. کیونکہ راکبن یہ رکوب کے حصول پر دلالت کر رہا ہے، اور رکوب کیا ہے؟ ایسی صفت ہے جو غیر ثابت ہے، جو زید کے ساتھ ہمیشہ ثابت نہیں رہتی ہے، اس سے منتقل بھی ہو جاتی ہے. اور یہاں عامل کون ہے؟ جاءنی زید راکبن میں جاء فعل عامل ہے. تو یہاں دیکھیں یہ جو صفت ہے یعنی رکوب، یہ رکوب مقارن ہے مجیء کے، جس مجیء کے لیے اس رکوب کو قید بنایا گیا ہے. کیونکہ اگر راکبن نہیں ہوتا تو معنی ہوتا جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. تو یہاں مجیء کیا ہے؟ کسی قید سے مقید نہیں ہے، عام ہے. زید میرے پاس آیا. اب کیسے آیا؟ سوار ہو کر کے آیا کہ پیدل آیا، اڑ کر کے آیا کہ چل کر کے آیا، اس سے بحث نہیں ہے. زید میرے پاس آیا. یہاں دیکھیں جہاں جو عامل ہے مجیء، آنا، آمد، یہ کیا ہے؟ مقید نہیں ہے، ہر طرح کی قید سے آزاد ہے. جبکہ جاءنی زید راکبن میں راکبن حال نے اس عامل کو مقید کر دیا، اور مانا ہوا کہ زید میرے پاس اس حال میں آیا کہ وہ سوار ہے. دیکھیے یہاں مجیء وقت رکوب کے ساتھ کیا ہو چکی ہے؟ اب مقید ہو چکی ہے. تو جاءنی زید راکبن میں راکبن حال مفردہ دو چیزوں پر دلالت کر رہا ہے. ایک تو صفت غیر ثابتہ کے حصول پر دلالت کر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ صفت غیر ثابتہ اس عامل کے ساتھ مقارن ہے جس عامل کے لیے اسے قید بنایا گیا ہے، حال کو قید بنایا گیا ہے. تو حال مفردہ ان دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے. اور حال جملہ جب جملہ فعلیہ ہو اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو تو وہ بھی حال مفردہ ہی کی طرح ان دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے. حصول صفت غیر ثابتہ پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اس چیز پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ حصول کیا ہے؟ عامل کے ساتھ مقارن ہے. فعل مضارع مثبت حصول صفت غیر ثابتہ پر تو اس لیے دلالت کرتا ہے کہ وہ فعل مثبت ہے، اور مثبت کیا ہے؟ حصول پر دلالت کرتا ہے. اور مقارنت پر فعل مضارع مثبت اس لیے دلالت کرتا ہے کہ فعل مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حال کا معنی ہوتا ہے، موجودہ وقت کا معنی ہوتا ہے. تو اب جو عامل ہے وہ موجودہ وقت کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ مقید ہو جائے گا. تو دونوں کیا ہو جائیں گے؟ مقارن ہو جائیں گے. تو اس جہت سے کہ حال جملہ جب جملہ فعلیہ ہو اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو تو چونکہ وہ ان دو چیزوں پر دلالت کرنے کے اعتبار سے حال مفردہ کے مشابہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو حکم حال مفردہ کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہو جائے گا. اور حال مفردہ کو بغیر واو کے ساتھ لایا جاتا ہے، اس لیے اس حال جملہ کو بھی بغیر واو کے لایا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ حال جملہ اگر ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو تو واو کا لانا
واجب و ضروری ہے سوائے ایک صورت کے کہ اس صورت میں واو کا لانا ممتنع ہے، ناجائز ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ حال جملہ فعلیہ ہو اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو۔ لہذا جاءنی زید ویتکلم امر نہیں کہیں گے، واو کو نہیں لائیں گے، بلکہ ہم یتکلم امر اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کر کے کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و امر یتکلم، یہ کہیں گے تو صحیح ہوگا، جاءنی زید و امر یتکلم۔ یا پھر اچھا، اب اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ جب حال جملہ فعلیہ ہو اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو تو اور وہ ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو تو واو کو بطور رابط نہیں لایا جائے گا، جبکہ کچھ مثالیں ایسی ہیں جہاں حال جملہ فعلیہ ہے اور شروع میں فعل مضارع ہے اور وہ ذوالحال کی اور وہاں بطور رابط واو کو لایا گیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے قمت واسک وجہہ، میں کھڑا ہوا اس حال میں کہ میں اس کے چہرے پر تماچے رسید کر رہا تھا، میں اس کے چہرے پر مار رہا تھا۔ یہاں وَأَسُکُّ وَجْهَهُ یہ حال ہے اور جملہ ہے تو یہ حال جملہ ہوا، اور یہ حال جملہ فعلیہ ہے اور شروع میں فعل مضارع ہے، اور یہاں بطور رابط واو موجود ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ واو کو نہیں لایا جائے گا، واو کو لانا ناجائز ہے۔ مثال تو موجود ہے۔ دوسری مثال ایک اور دی گئی، شعر ہے فلما خشیت اظافرہم نجوت وارہنہم مالکا۔ اظافیر یہ اظفار کی جمع ہے اور اظفار یہ ظفرن کی جمع ہے، اور ظفر کا معنی ہے ناخن، مراد ہے ہتھیار۔ رہنا یا رہن فتح سے کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا، مالکن یہ ایک شخص کا نام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فلما خشیت اظافرہم، پھر جب مجھے ان کے ہتھیاروں کا خوف لاحق ہوا، یعنی دشمنوں، پھر جب مجھے ان دشمنوں کے ہتھیاروں کا خوف لاحق ہوا تو میں نے اس حال میں نجات حاصل کی کہ میں مالک نامی شخص کو ان کے پاس گروی رکھ رہا تھا۔ یہاں وَأَرْهَنُهُمْ مَالِكًا یہ حال ہے، اور یہ حال جملہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے اور شروع میں فعل مضارع مثبت ہے، اور آپ نے ضابطہ بیان کیا کہ اس صورت میں واو کو نہیں لایا جائے گا جبکہ یہاں واو موجود ہے۔ تو صاحب کتاب نے ان دونوں کا جواب دیا اور فرمایا کہ پہلی مثال یعنی قمت واسک وجہہ میں، اور دوسری مثال فلما خشیت اظافرہم ونجوت وارہنہم مالکن میں، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ دراصل خبر ہے ایک مبتداء محذوف کی، اور عبارت یوں ہے قمت وانا اسک وجہہ، اور وارہنہم مالکن کی اصل ہے وانا ارہنہم مالکن۔ تو اب اسکو سے پہلے چونکہ انا ہے اس لیے اسکو اس جملہ حالیہ کے شروع میں نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح جب ارہنہم کے شروع میں انا ہے تو پھر ارہنہم فعل مضارع مثبت اس جملے کے شروع میں نہیں رہ جائے گا، اس لیے اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں مثالوں میں یہ جو فعل مضارع ہے یہ دراصل خبر ہے ایک مبتداء محذوف کی۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو پہلی مثال ہے قمت واسک وجہہ یہ شاذ ہے، اور شاذ کے ذریعہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جو دوسری مثال ہے فلما خشیت اظافرہم نجوت وارہنہم مالکا تو یہ شعر ہے، اور شعر میں ضرورت شعری کی بنیاد پر
قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، تو ضرورت شرعی کی بنیاد پر ایسا کیا گیا ہے، لہذا اس کے ذریعہ استشہاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے، اور یہ جواب علامہ عبد القاہر صاحب کا ہے، اور وہ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ، یہ حال جملہ ہے ہی نہیں، یہ حال ہے ہی نہیں۔ پہلی مثال میں اسکو وجہہ حال ہے ہی نہیں، دوسری مثال میں ارہنہم مالکن یہ حال ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مستقل ایک جملہ ہے۔ اسکو یہ سقطتو فعل ماضی کے معنی میں ہے، اور ارہنو یہ رہنتو فعل ماضی کے معنی میں ہے۔ اور جب سقطتو کے معنی میں ہو جائے گا تو یہ قمتو پر عطف ہو جائے گا، اور ارہنو جب رہنتو کے معنی میں ہو جائے گا تو یہ نجوتو پر کیا ہو جائے گا؟ عطف ہو جائے گا، حال ہوگا ہی نہیں۔ یہ تیسرا جواب ہوا۔ بہرحال ضابطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر حال جملہ ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو تو تمام صورتوں میں واو کا لانا واجب و ضروری ہوگا، سوائے ایک صورت کے، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ حال جملہ جملہ فعلیہ ہو اور اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت ہو، کہ اس صورت میں واو کو لانا ممتنع ہے، ناجائز ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بیان کر دی گئی ہے۔ اور اگر حال جملہ جملہ فعلیہ ہو لیکن اس کے شروع میں فعل مضارع مثبت نہ ہو بلکہ فعل مضارع منفی ہو، تو پھر دونوں امر جائز ہیں، واو کو لایا بھی جا سکتا ہے اور واو کو نہیں بھی لایا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ واو کا جو لانا اس صورت میں، یعنی شروع میں اگر جملہ حال جملہ فعلیہ ہو اور شروع میں فعل مضارع مثبت ہو، تو واو کا لانا اس لیے ناجائز تھا کہ چونکہ فعل مضارع مثبت دو باتوں پر دلالت کرنے کی وجہ سے حال مفردہ کے مشابہ ہو جاتا ہے، اس لیے حال مفردہ کا حکم پا لیتا ہے، اور جیسے حال مفردہ کو بغیر واو کے لایا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی بغیر واو کے لایا جائے گا۔ اور جب فعل مضارع منفی ہو، مثبت نہ ہو، تو اب وہ صرف مقارنت پر دلالت کرے گا، چونکہ مضارع ہے اس لیے مقارنت پر تو دلالت کرے گا، لیکن چونکہ اب منفی ہے لہذا وہ حصول پر دلالت نہیں کرے گا۔ تو اب چونکہ دونوں چیزوں پر دلالت نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ حال مفردہ کے مشابہ نہ ہوگا، اور جب حال مفردہ کے مشابہ نہ ہوگا تو چونکہ ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے مقارنت پر، تو اگر اس جہت کو دیکھا جائے تو واو کو نہیں لائیں گے، اور اگر اس جہت کو دیکھا جائے کہ یہ پورے طور سے حال مفردہ کے مشابہ نہیں ہے اس لیے واو کو لا بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں دونوں چیز جائز ہیں اور دونوں طرح کی مثالیں ہیں، اور صاحب کتاب نے قرآن کریم ہی سے دونوں مثالیں پیش کی ہیں۔ پہلی مثال ہے فاستقیما ولا تتبعان، معروف قرات تو ہے ولا تتبعان نے نون پر تشدید کے ساتھ، استقیمہ فعل امر ہے صیغہ تثنیہ، اور لا تتبعان نے یہ فعل نہیں ہے صیغہ تثنیہ، اور اس میں جو آخر میں نون ہے جو نون مشدد ہے وہ نون تاکید ہے۔ تو معنی ہوگا فاستقیما، خطاب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے ہے کہ تم دونوں ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان نے فعل نہیں، اور ہرگز پیروی نہ کرنا، کن کی؟ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کے راستے کی پیروی نہ کرنا، ان کے راستے پر نہ چلنا۔ تو حق پر ثابت قدم رہنا، اور جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کے راستے پر ہرگز نہ چلنا۔ تو جس صورت، تو جب اس نون کو تشدید کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں تو یہ لا تتبعان نے یہ فعل نہیں ہوگا اور یہ حال واقع نہیں ہوگا، اس صورت میں یہ اس کی مثال نہیں بنے گی۔ ایک قرات ہے ابن ذکوان کی نون کے تخفیف کے ساتھ لا تتبعان، اس صورت میں یہ لا تتبعان فعل مضارع ہوگا صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، فعل مضارع صیغہ تثنیہ مذکر
حاضر، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں حق پر ثابت قدم رہنا اس حال میں کہ تم دونوں پیروی نہیں کرو گے ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے ہیں. تو جب نون کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو چونکہ یہ فعل مضارع ہوگا صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اس صورت میں یہ کیا ہے؟ حال بنے گا. تو یہ دیکھیں یہ حال جملہ ہے اور فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع منفی ہے. اور جب حال جملہ جملہ فعلیہ ہو اور اس میں فعل مضارع منفی ہو تو اس میں واو کو لایا بھی جا سکتا ہے اور واو کو نہیں بھی لایا جا سکتا ہے. یہاں واو کو لایا گیا ہے. دوسری مثال دیکھیں قرآن کریم ہی سے، وما لنا لا نؤمن باللہ، ما ایو شیء کے معنی میں ہے اور لنا یہ ثبت سے متعلق ہے. تو مطلب وہ ایو شیء ثبت لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمارے لیے کون سی چیز ثابت ہے اس حال میں کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. تو یہاں لا نؤمن باللہ یہ حال جملہ ہے، اور یہ حال جملہ جملہ فعلیہ ہے اور اس میں فعل مضارع منفی ہے. اور جب حال جملہ کے شروع میں فعل مضارع منفی ہو تو وہاں واو کو لایا بھی جا سکتا ہے، واو کو نہیں بھی لایا جا سکتا. یہاں واو کو لایا نہیں گیا ہے. دونوں صورتیں کیوں جائز ہیں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مقارنت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ فعل مضارع ہے، اور حصول پر نہیں دلالت کرتا ہے کیونکہ فعل مضارع منفی ہے، اس لیے واو کو لا بھی سکتے ہیں، واو کو نہیں بھی لا سکتے ہیں. اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں. صاحب کتاب کہتے ہیں اصل الحال المنتقلۃ ان تکون بغیر واو، حال منتقلہ میں اصل یہ ہے کہ وہ واو کے بغیر ہو، کہ وہ بھی واو کے بغیر ہو، جیسے حال مؤکدہ اور حال دائمہ واو کے بغیر ہوتے ہیں. حال منتقلہ میں اصل یہ ہے کہ وہ بھی واو کے بغیر ہو، لأنہا فی المعنی حکم علی صاحبہا کالخبری ووصف لہ کالنعت، کیونکہ حال منتقلہ معنوی اعتبار سے ذوالحال پر ایک حکم ہوتا ہے جیسے خبر مبتدا پر ایک حکم ہے. ووصف لہ کالنعت، اور حال منتقلہ معنوی اعتبار سے ذوالحال کے لیے ایک وصف ہے جیسے نعت منعوت کے لیے ایک وصف ہے. تو جیسے خبر اور نعت کو بغیر واو کے لایا جاتا ہے، اسی طرح حال منتقلہ کو بھی بغیر واو کے لایا جائے گا. لیکن خولف ھذا اذا کانت جملتن، لیکن اس ضابطے کے خلاف اس وقت کیا جائے گا جبکہ وہ جملہ ہو. فإنها من حيث هي جملة مستقلۃ بالافادۃ، فإنها میں ہا ضمیر یہ انا کا اسم ہے اور مستقلۃ بالافادۃ یہ خبر ہے، اور فإنها میں ہا ضمیر کا مطلب یہ جملہ ہے کیونکہ جملہ بحیثیت جملہ مستقل بالافادہ ہوتا ہے. فتحتاج الی ما یربطها بصاحبها، لہذا وہ ایک ایسے رابط کا محتاج ہوگا جو اسے ذوالحال سے مربوط کر دے، جوڑ دے. وَكُلٌّ مِّنَ الضَّمِيرِ وَالْوَاوِ صَالِحٌ لِلرَّبْطِ، اور ضمیر اور واو میں سے ہر ایک ربط کی صلاحیت رکھتا ہے. وَالْأَصْلُ هُوَ الضَّمِيرُ بِدَلِيلِ الْمُفْرَدَةِ وَالْخَبَرِ وَالنَّعْتِ، اور ربط کے لیے اصل ضمیر ہے اور دلیل یہ ہے کہ حال مفردہ اور خبر اور نعت کو مربوط کیا جاتا ہے ذوالحال مبتدا اور منعوت سے ضمیر کے ذریعے. فالجملۃ ان خلت عن ضمیر صاحبها وجب الواو، لہذا جملہ اگر ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو تو واو کا لانا واجب و ضروری ہے، اور تمام صورتوں میں ایسا کیا جائے گا سوائے ایک صورت کے، اور اسی صورت کو بیان کر رہے ہیں. وَكُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عَنْ ضَمِيرِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ يَصِحُّ أَنْ تَقَعَ حَالًا عَنْهُ بِالْوَاوِ إِلَّا الْمُصَدَّرَةَ بِالْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ، اور ہر وہ جملہ جو ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو. تو یہاں ان ضمیر ذوالحال نہیں کہا بلکہ دوسری تعبیر پیش کی ہے، ان ضمیر ما يجوز أن ينتصب عنه حال، اور ہر وہ جملہ جو اس اسم کی ضمیر سے خالی ہو جس اسم سے حال کا منصوب ہونا جائز ہو، یعنی ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو. اور ہر وہ جملہ جو اس اسم کی ضمیر سے خالی ہو
جس اسم سے حال کو منسوب کیا جا سکتا ہو، یعنی ذوالحال کی ضمیر سے خالی ہو، یصح ان تقع حالا عنہ بالواو، ہر وہ جملہ واو کے ذریعہ اس اسم سے یعنی ذوالحال سے حال واقع ہو سکتا ہے، ہر اس جملے کا اس اسم سے واو کے ذریعہ حال واقع ہونا صحیح ہو، درست ہے، الا المصدرۃ بالمضارع المثبت، سوائے اس جملہ کے جو فعل مضارع مثبت سے شروع ہو، جیسے جاء زید ویتکلم عمرو، کہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، لما سیاتی، جیسا کہ قریب آ رہا ہے، اور یہ فوراً ہی اسی کے نیچے ہی ہے، والا فان كانت فعلیۃ والفعل مضارع مثبت امتنع دخولها، ورنہ اگر حال جملہ فعلیہ ہو، یعنی جملہ فعلیہ ہو اور فعل مضارع مثبت ہو تو واو کا داخل ہونا ناجائز ہے، جیسے ولا تمنن تستکثر، یہاں واو نہیں آیا ہے، اور احسان مت جتلاؤ اس حال میں کہ تم اس احسان کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہو، لأن الاصل المفردۃ، کیونکہ حال میں اصل حال مفردہ ہے، وہی تدل علی حصول صفت غیر ثابتۃ مقارنۃ لما جعلت قیدا له، اور حال مفردہ ایک ایسی صفت غیر ثابتہ کے حصول پر دلالت کرتا ہے جو اس عامل کے مقارن ہو جس عامل کے لیے اسے قید بنایا گیا ہے، وہو کذالک، یعنی والفعل المضارع کذالک، اور فعل مضارع مثبت بھی ایسا ہی ہے، یعنی وہ بھی ایک ایسی صفت غیر ثابتہ کے حصول پر دلالت کرتا ہے جو عامل کے مقارن ہو، حصول صفت غیر ثابتہ پر بھی دلالت کرتا ہے اور مقارنت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کیسے کرے؟ عمل حصول فلکونہ فعلا مثبتا، حصول پر تو اس لیے دلالت کرتا ہے کہ وہ فعل مثبت ہے، اور عمل مقارنہ فلکونہ مضارعا، اور مقارنت پر اس لیے دلالت کرتا ہے کہ وہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع حال پر دلالت کرتا ہے، جیسے استقبال پر دلالت کرتا ہے اسی طرح وہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ واما ما جاء من نحو قمت واسق وجهه وقوله فلما خشيت اظافرهم نجوت وارحنهم مالکا، اور رہی وہ چند مثالیں جو اس ضابطے کے برخلاف آئی ہیں، مثلا قمت واسق وجهه، اور جیسے شاعر کا یہ شعر فلما خشیت اظافرهم نجوت وارحنهم مالکا، فقیلا، تو اس کے کئی جواب ہیں، فقیلا علی حذف المبتدا اے انا واسق، اے وانا اسق وانا ارحنهم، تو اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فعل مضارع مثبت در حقیقت ایک مبتدا کی خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں یہ جملہ مبتدا کے حذف پر ہے، مبتدا کے حذف کی تقدیر پر ہے، اور اصل عبارت ہے وَأَنَا أَسُقُّ وَأَنَا أَرْهَنُهُمْ، تو یہاں حال جملہ فعلیہ ہے ہی نہیں۔ وقیلا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی مثال شاذ ہے اور دوسری مثال یہ ضرورت شعری کی ہے۔ وقال عبد القاہر، تیسرا جواب یہ ہے کہ عبد القاہر فرماتے ہیں کہ ہے فیہما للعطف، واو ان دونوں مثالوں میں عطف کے لیے ہے، حال کے لیے ہے ہی نہیں۔ والاصل وسقط ورحنت، اور اصل عبارت یہ ہے قمت وسقط وجہہ، اور نجوت ورحنت مالکن، تو یہاں حال ہے ہی نہیں، یہاں تو ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف ہے بغیر حال کے۔ تب سوال ہوا کہ جب یہ ماضی کے معنی میں ہے تو اس کی تعبیر مضارع سے کیوں کی گئی، حال سے کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں ان دونوں مثالوں میں ماضی کے لفظ سے مضارع کے لفظ کی طرف عدول کیا گیا ہے، اور اس عدول کی وجہ یہ ہے تاکہ حال ماضیہ کی حکایت کی جا سکے۔ کریں عدل ان لفظ الماضی الی المضارع حکایتا للحال، اور ان دونوں مثالوں میں لفظ ماضی سے لفظ مضارع کی طرف عدول حال ماضیہ کی حکایت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًا، اور اگر وہ جملہ فعلیہ، اور اگر وہ فعل مضارع منفی ہو، جملہ فعلیہ اور اس میں فعل مضارع منفی ہو، فالامران، تو دونوں چیزیں جائز ہیں، واو بھی لا سکتے ہیں اور واو
کے بغیر بھی لا سکتے ہیں. کا قراءت ابن ذکوان فاستقیما ولا تتبعان بالتخفیف، جیسے ابن ذکوان کی قراءت فاستقیما ولا تتبعان تخفیف کے ساتھ، یعنی نون کی تخفیف کی، نون کے تخفیف کے ساتھ، کہ صورت میں ولا تتبعان یہ فعل مضارع ہوگا. ونحو ما وما لنا لا نؤمن باللہ، اور جیسے وما لنا لا نؤمن باللہ کہ پہلی مثال میں واو ہے اور دوسری مثال میں واو کے بغیر ہے. لدلالتہ علی المقارنۃ لکونہ مضارعا دون الحصول لکونہ منفیا، دونوں چیزیں اس لیے جائز ہیں کہ فعل مضارع کے منفی ہونے کی صورت میں وہ مقارنت پر تو دلالت کرتا ہے مضارع ہونے کی وجہ سے، لیکن حصول پر دلالت نہیں کرتا ہے منفی ہونے کی وجہ سے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.